نہ جانے کس احساس کے تحت ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کھڑکی سے نظر آنے والے منظر سے پتہ چل رہا تھا کہ باہر اندھیرا پھیلنے لگا ہے۔ جو ہی کھڑکی کی طرف نگاہ کی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ میں ایک دم تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف لپکی۔ مجھے ابھی کھانا بھی بنانا تھا اور پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر مزید دیر ہو جاتی تو میری سوتیلی ماں مجھ پر بہت غصہ ہوتی۔ یہی سوچ کر میں خوف سے کانپتی ہوئی سیدھی باورچی خانے میں چلی آئی، جہاں پر مکس سبزی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے سبزی نکال کر بنانا شروع کر دی۔ کاٹنے کے بعد اسے چولہے پر چڑھایا اور اتنی دیر میں آٹا گوندنے لگی، لیکن نہ جانے کیسے جلدی میں میرا دھیان چک گیا۔ میں سبزی کے نیچے چولہا ہلکا کرنا ہی بھول گئی۔ وہ تو جب مجھے اس کے جلنے کی تیز بو محسوس ہوئی تو میں نے ہڑبڑا کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا، جس میں موجود ساری سبزی جل چکی تھی اور اس وقت اس میں سے دھواں اور بو اٹھ رہی تھی۔ میں شدید پریشان ہو گئی، میرے آنسو بہنے لگے اور اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ جو سبزی موجود تھی وہ تو میں نے پکا لی اور اب پکانے کو کچھ اور موجود نہ تھا۔ اگر میری سوتیلی ماں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ساری سبزی جل گئی ہے تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہتی، مجھے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ اس وقت پریشانی کے عالم میں مجھے اور تو کچھ سجائی نہیں دیا۔ میں روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میرا کھانا جل گیا ہے، مجھے بچا لو پلیز، مجھے بچا لو ورنہ میری سوتیلی ماں مجھے بہت مارے گی۔ معصومیت کے ساتھ میں بہتے ہوئے آنسوؤں سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے اسی طرح دعا مانگتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے دعا مانگنے میں مصروف تھی، یوں جیسے کبوتر کی طرح اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی ایک خوشبو محسوس ہوئی تو میں چونک اٹھی۔ گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان نورانی چہرے والا باوقار شخص کھڑا تھا۔ اس شخص کے چہرے کے اوپر مہربان سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ حیرانی سے میں نے اسے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے انگلی سے ہنڈیا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی انگلی کی سمت دیکھا تو اس وقت ہنڈیا بالکل ٹھیک حالت میں موجود تھی۔ میں نے بے اختیار ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سبزی بالکل تازہ حالت میں موجود تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کبھی جلی ہی نہیں تھی، بلکہ بالکل خوش رنگ اور خوشبودار سبزی کا سالن ہنڈیا میں موجود تھا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر حیرانی سے اس شخص کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک احساس تھا، مدھم سی خوشبو تھی اور بس ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی تھی، نور، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب پکارو گی میں آ جاؤں گا، اب رونا مت اور اپنا خیال رکھنا۔ یہ سرگوشی سن کر میں بے حد حیران ہوئی اور دل میں خوفزدہ بھی کہ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور جلی ہوئی سبزی کو اس نے کیسے ٹھیک کیا۔ وہ اپنے جانے کے بعد بھی میرے دل میں کئی سوال چھوڑ گیا تھا اور ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں پریشان ہو اٹھی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میری مدد کس نے کی ہے۔ وہ شخص کون تھا، یہاں تک کیسے چلا آیا تھا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ نے میری مدد کے لیے کسی فرشتے کو بھیج دیا؟ لیکن نہیں، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، وہ تو انسان دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ سوچنا چاہا تو آنکھوں کے سامنے اس کا مہربان چہرہ آ گیا۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ مگر پروقار لباس پہن رکھا تھا اور چہرے کے اوپر سجی ہوئی مسکراہٹ نے اسے ایک عجیب سا حسن بخشا ہوا تھا۔ میں بے اختیار اسے سوچتی گئی جب میری سوتیلی ماں کی تیز آواز میرے کانوں میں پڑی، ارے کمبخت ماری نور، کہاں رہ گئی ہے تو؟ تب سے میں بھوکی بیٹھی ہوں، کھانے کا انتظار کر رہی ہوں، ابھی تک تیرا کھانا بنا نہیں ہے؟ اپنی سوتیلی ماں کی یہ تیز آواز سن کر میں ایک دم ہڑبڑا گئی اور فوراً روٹی بنانے لگی۔ گرم گرم روٹی اور سالن اپنی سوتیلی ماں کو دینے آئی تو اس نے غصے سے مجھ سے پلیٹ جھپٹ لی اور کہنے لگی، خبردار جو تو نے کل سے اتنی دیر کی، میں کب سے کھانے کی منتظر بیٹھی ہوں، تجھے اتنا بھی ہوش نہیں ہے؟ نہ جانے سارا دن کیا کرتی رہتی ہے، کن خیالوں میں گم رہتی ہے، گھر کے ذرا سے کام نہیں ہوتے تجھ سے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے بلا وجہ ہی کافی باتیں سنا دی اور میں اس کی باتوں کا بھاری بوجھ دل پر لیے ہوئے واپس باورچی خانے میں آ گئی، جو میری واحد جائے پناہ تھا اور جہاں پر بیٹھ کر میں سکون سے چند آنسو بہا لیتی تھی۔ اس وقت بھی روٹی پکاتے ہوئے آنکھوں سے نمکین پانی بہہ رہا تھا اور میں اپنے ماضی میں کھو چکی تھی، جس میں سوائے درد اور تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا نام نور ہے اور میری عمر اس وقت 19 برس ہے۔ میں اپنی سوتیلی ماں اور 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ اس بڑی ساری حویلی میں رہتی ہوں۔ میں 1 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کو اچانک کرنٹ لگا تھا اور پھر وہ اگلا سانس بھی نہ لے پائی تھی۔
اچانک ہونے والی جوان موت نے حویلی میں ایک سوگداری کر دیا تھا۔ ہر طرف ماتم پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میرے والد صاحب اماں کی اچانک موت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان اور دکھی رہنے لگے تھے۔ میں تو صرف 1 سال کی تھی۔ مجھے دادی نے سنبھالا اور انہوں نے ہی میری ساری ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں۔ میرے ننیال میں ایک بوڑھی نانی اور نانا کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ میری خالہ کی شادی ہو چکی تھی اور ماموں ویسے ہی روزگار کے سلسلے میں دوسرے شہر میں مقیم تھے۔ ایسے میں خود بخود میری ساری ذمہ داری دادی کے اوپر آ گئی۔ انہوں نے ہی میرا خیال رکھا اور مجھے پروان چڑھایا۔ ابھی میں 2 سال کی ہوئی تھی اور ماں کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، جب ایک دن دادی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں ساری رات دادی کے پاس بیٹھی روتی رہی اور دادی بیچاری مجھے ہمت اور حوصلے کے ساتھ سنبھالتی رہی۔ ابا دوسرے کمرے میں گہری نیند سو چکے تھے۔ اس رات دادی کو احساس ہوا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اسی لیے اگلے ہی دن دادی نے ابا سے بات کی اور کہا، فضل محمد، میں چاہتی ہوں کہ تو اب دوسری شادی کر لے۔ تیری گھر والی کو مرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے اور تو دوبارہ کسی کا نام بھی نہیں لیتا ہے، لیکن تجھے کیا خبر کہ میں کتنی مشکل سے وقت گزار رہی ہوں۔ سارا دن اس ننھی سی جان کو پالنا میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے اور نہ ہی میری صحت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تو کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر نکاح کر لے۔ دادی کی بات سن کر ابا کہنے لگے، اماں میں کیسی شادی کر سکتا ہوں اور کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ دادی کہنے لگی، تو ہاں کر، میں تیرے لیے فوراً رشتہ ڈھونڈ لوں گی۔ تجھے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی۔ تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ جوان ہے، خوبصورت ہے، گھر بار اپنا ہے، یہ اتنی بڑی حویلی ہے، تیرے اپنے کھیت ہیں جن کے اوپر تو کھیتی باڑی کر کے اچھا خاصا منافع کماتا ہے۔ آخر لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ جبکہ ابا کہنے لگے، اماں ایک بات تم نظر انداز کر رہی ہو، میری ایک بچی بھی ہے اور ایک بچی کے ہوتے ہوئے مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ جبکہ دادی کہنے لگی، تو اس کی فکر مت کر، یہ میرا مسئلہ ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، بس تو ہاں کہہ دے۔ دادی کے اصرار پر ابا نے بادل نخواستہ ہاں کہہ دی اور دادی نے بھی جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائی، چند دنوں میں ہی ایک مناسب رشتہ دیکھ کر سادگی کے ساتھ ابا کا نکاح کر دیا۔ ابا کے نکاح ہونے کی دیر تھی۔ میری سوتیلی ماں جیسے ہی رخصت ہو کر گھر آئی، ابا کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ ابا ہر وقت نئی اماں کے پیچھے پھرتے رہتے۔ مانا کہ میری سوتیلی ماں بہت خوبصورت عورت تھی اور پھر جوان تھی، اسے اپنے حسن کا مان تھا اور قاتلانہ ادائیں بھی آتی تھیں، لیکن ابا کا اتنا زیادہ ان کے اوپر فدا ہو جانا دادی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادی کو کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا اور دادی اکثر ابا کے اس طرح کے طور طریقے دیکھ کر بڑبڑاتی رہتی تھی۔ میں جو 2.5 سال کی ہو گئی تھی ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن اتنا ضرور جان گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہے۔ ابا نے ویسے ہی میرے اور اپنے درمیان شروع سے ایک فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ وہ مجھے زیادہ منہ نہیں لگاتے تھے اور نہ ہی مجھ سے محبت جتاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کے قریب جانے سے ڈرتی تھی اور جب بھی وہ گھر آتے تو میں اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ دادی نے بھی کچھ ابا کا روب جما رکھا تھا اور اکثر میں کوئی الٹا کام کرتی یا کوئی شرارت کرتی تو دادی یہی کہتی، میں تمہارے باپ کو بتاؤں گی، آ لینے دو تمہارے باپ کو، شام کو اسے سب خبر دوں گی۔ اور دادی کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی اور دل میں یہی خیال کرتی کہ ابا بہت ماریں گے، ابا بہت برے ہیں۔ ابا کی شادی کے بعد ان کا معمول بدل گیا۔ اب وہ بہت تیار ہو کر اچھے طریقے سے اپنی دکان پر جاتے اور خوب کڑکتے ہوئے لباس پہنتے۔ شام کو جلدی گھر آتے تو اکثر ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ضرور موجود ہوتی جو میری سوتیلی ماں کے لیے ہوتی، اور وہ کبھی کبھار ان کے لیے گجرے بھی لے آیا کرتے تھے۔ ایسی حرکتوں پر دادی اور زیادہ بڑبڑاتی رہتی۔ دادی کی طبیعت اب اکثر خراب رہتی تھی اور کچھ ان کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کی شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ نہ تو میری سوتیلی ماں کا دلہناپا ختم ہوا تھا اور نہ ہی ابا کے طور طریقے بدلے تھے۔ تبھی ایک دن دادی نے رات کے کھانے کے بعد ابا کو کمرے میں بلوایا اور کہنے لگی، فضل محمد، میں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ تو بالکل بدل کر رہ گیا ہے۔ نہ تجھے اپنی ماں کی ہوش ہے اور نہ ہی اپنی چھوٹی بچی کا خیال ہے۔ میں نے تو تیری شادی اپنے سکھ کے لیے کی تھی، اپنے سکون کے لیے کی تھی اور اس ننھی سی جان کے لیے کی تھی، لیکن تو نے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ تو پہلے سے اتنا بدل گیا کہ جورو کا غلام بن کر ہی رہ گیا ہے۔ آخر تجھے کیوں خیال نہیں آتا کہ گھر میں ایک بوڑھی ماں اور معصوم سی کم عمر بچی بھی ہے؟ تو کیوں نہیں ان کے بارے میں سوچتا؟ دادی نے ابا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تبھی ابا ایک دم چڑھ کر بولے، اماں
میں نے ہی آپ سے کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ نے زبردستی میری شادی کی ہے۔ اب اگر ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو گئی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تب ابا کی یہ بات سن کر دادی بہت زیادہ پریشان ہوئی، تاہم وہ اور کچھ نہیں بولی اور پھر آخر میں بس اتنا ہی کہا، فضل محمد، اگر میرا نہیں تو اپنی بچی کا ہی سوچ لے، اپنی بیوی سے کہہ کے اس بچی کا خیال رکھے جس کے لیے اسے لایا گیا تھا۔ دادی کی بات سن کر ابا نے یوں ہاتھ ہلایا جیسے کوئی مکھی اڑائی ہو۔ دادی ابا کو تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ ابا تو کمرے سے چلے گئے اور دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہ سمجھتی لیکن پھر بھی دادی کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا، تاہم دادی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں بھی ان کی مہربان آغوش میں سما گئی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں کے رنگ ڈھنگ میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ گھر کا زیادہ تر کام اب بھی دادی کو ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ میری سوتیلی ماں اکثر ابا کے ذریعے کہلوا دیتی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر آج انہیں کہیں جانا ہے، تو دادی ہی گھر کا کھانا پکاتی اور کام کاج کرتی۔ دادی کو دیکھتے ہوئے چھوٹی سی عمر میں مجھے بھی کام کاج کرنے کی عادت ہو گئی تھی اور میں ان کا ہاتھ پٹانے کی خاطر گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ ابا کی مہربانی سے مجھے اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا گیا تھا اور سوتیلی ماں نے تو ویسے ہی آج تک مجھ سے نرمی سے کبھی بات کی ہی نہیں تھی۔ میں 5 برس کی ہوئی جب میری سوتیلی ماں امید سے ہو گئی اور ان کے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا۔ یہ 9 مہینے نہ صرف ابا بلکہ دادی اور میں بھی جیسے گھن چکر بن کر رہ گئے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے ہم تینوں کو خوب نچا کر رکھا ہوا تھا۔ دادی ان کا بہت خیال رکھتی۔ دادی کو لالچ تھا کہ شاید ان کا پوتا اس دنیا میں آنے والا ہے، اور یہی لالچ ابا کو بھی تھا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ انہیں بیٹی ہی ہوئی۔ اور یوں میری سوتیلی ماں کے چہرے پر ایک اداسی تو ضرور پھیلی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں اور قاتلانہ اداؤں سے ابا کو سمجھا لیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور اس بڑی ساری حویلی میں سارا دن ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے کام بھی کرتی رہتی تھی۔ میری بہن اب 3 سال کی ہو گئی تھی اور میں 8 برس کی ہو چکی تھی۔ تب میری سوتیلی ماں ایک بار پھر امید سے ہوئی۔ اب کی بار دادی کو بہت امید تھی کہ بیٹا ہی ہوگا۔ دادی اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود میری سوتیلی ماں کا خیال رکھتی اور میں ساری حویلی کی صفائی ستھرائی میں مصروف رہتی۔ ایسے میں اکثر حویلی کے نچلی طرف جانے والے راستے پر میں نظر جما کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ حویلی کے تہخانے میں اترتی ہوئی یہ سیڑھیاں مجھے کسی انوکھے راز کا پتہ دیتی تھی اور میں جان نہیں پاتی تھی کہ وہ راز کیا ہے، کیونکہ ان سیڑھیوں سے آتی ہوئی باز گشت اور ہلکی ہلکی سرگوشی مجھے کسی کی موجودگی کا یقین دلاتی، لیکن میں خوف کے مارے زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں پاتی تھی، بلکہ فوراً وہاں سے ہٹ جاتی تھی، کیونکہ دادی نے بھی جب ایک بار مجھے وہاں پر کھڑے دیکھا تھا تو کہنے لگیں، ارے نور بیٹا، تو یہاں پر مت آیا کر، یہ جگہ کچھ اچھی نہیں ہے، یہاں پر جنات کا سایہ ہے، اور اگر تو یہاں پر زیادہ دیر کھڑی رہی تو وہ تجھ پر عاشق ہو جائیں گے۔ حویلی کے اس حصے کو منحوس کہا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تیرے ساتھ کچھ غلط ہو، اس لیے اس طرف مت آیا کر۔ دادی نے مجھے سختی سے تاکید کر دی، لیکن دادی کی سختی کے باوجود مجھے حویلی کا وہ حصہ اپنی طرف بلاتا ہوا محسوس ہوتا تھا اور میں اکثر اترتی ہوئی ان سیڑھیوں پر نظر جما کر بیٹھ جاتی۔ اب بھی دادی میری سوتیلی ماں کے کمرے میں موجود تھی، کیونکہ ان کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور دادی ان کی دلجوئی کے خیال سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ ابا بھی آج جلدی لوٹ آئے تھے اور سوتیلی ماں کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں اپنے ہونے والے بچے کی فکر تھی۔ تبھی دادی کو وہاں پر مصروف دیکھ کر میں حویلی کے اس حصے میں چلی گئی جہاں پر تہخانے کی سیڑھیاں اترتی تھی۔ کتنی ہی دیر میں ان سیڑھیوں پر نظر جما کر بیٹھی رہی، جہاں پر صاف دکھائی دیتا تھا کہ ایک عرصے سے کوئی بھی ان سیڑھیوں کو استعمال میں نہیں لایا ہے، نہ تو کوئی وہاں سے نیچے اترا ہے اور نہ ہی نیچے سے کوئی اوپر آیا ہے۔ سیڑھیوں پر جالے لگے ہوئے تھے، چھت سے لٹکتے ہوئے لمبے لمبے جالے بہت گھناؤنے معلوم ہو رہے تھے، اور میں سیڑھیوں کے آخر پر لوہے کے دروازے پر نظر ٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس دروازے کے پار موجود راز کو جاننا چاہتی تھی جس سے مجھے دادی ہمیشہ بچا کر رکھتی تھی، مجھے اس طرف کبھی جانے ہی نہ دیتی۔ نہ جانے میں کس قوت کے زیر اثر آ گئی تھی کہ ایک دم سے میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اور میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا تبھی مجھے پیچھے سے دادی کی تیز آواز سنائی دی، نور! میں ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی، میرے چہرے پر خوف پھیل گیا اور آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ دادی میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑنے لگی اور کہنے لگی، کتنی بار کہا ہے اس حصے کی طرف مت آیا کرو، تم یہاں پر اگر ایک دفعہ چلی گئی تو ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ گی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟
یہ حصہ منحوس ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا، تمہاری ماں کی جان بھی اسی وجہ سے گئی۔ دادی کے منہ سے یہ بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی۔ دادی نے تو روانی میں یہ بات کہہ دی تھی، لیکن میں دادی سے پوچھے بنا نہیں رہ پائی۔ دادی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماں کو تو کرنٹ لگا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ وہ کرنٹ کے لگنے سے مری تھی۔ میری بات سن کر دادی ایک دم چپ کر گئی اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے پر کہنے لگی، ہاں اسے کرنٹ لگا تھا، میں بھول گئی۔ دادی کا انداز بجھا ہوا تھا۔ میں دادی کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف چل پڑی، لیکن دل میں کہیں دادی کی بات گردش کر رہی تھی اور ذہن اسی بات کو سوچے چلا جا رہا تھا اور دھیان پچھلی سیڑھیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ وقت بھی گزر گیا اور میری سوتیلی ماں نے پھر سے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اب کے ابا بہت مایوس ہوئے تھے اور تیسری بیٹی کو پا کر ان کے چہرے پر ذرا بھی بشاشت نہ تھی، بلکہ دبا دبا غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ ابا میری سوتیلی ماں سے کہنے لگے، کیا تم نے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھا نہیں تھا کہ کیا ہے؟ اب پھر سے تم نے بیٹی پیدا کر دی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے بیٹیاں پسند نہیں۔ میری سوتیلی ماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تاہم چند دنوں میں ہی ابا کا موڈ بحال ہو چکا تھا۔ شاید میری سوتیلی ماں کے حسن کا جادو پھر سے چل گیا تھا اور ابا دوبارہ سے اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ میں اب 12 برس کی ہو چکی تھی۔ میری اٹھان کافی اچھی تھی کیونکہ میں اپنی ماں پر گئی تھی۔ اونچا لمبا قد اور گہرے گھنے سے بال میری پشت تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان دنوں میں دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، چونکہ سردیاں شروع ہو رہی تھیں اور دادی نمونیا کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا بہت خیال رکھا، جتنا ہو سکا ان کی خدمت کی، لیکن دادی کی عمر شاید پوری ہو گئی تھی۔ ایک رات وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور میری تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ دادی کے جانے کے بعد مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ ان کا کمزور سا وجود میرے لیے کتنا ضروری تھا۔ وہ میرے اوپر کتنا مہربان وجود تھا جس نے مجھے زمانے کی ہر سختی سے بچا کر رکھا تھا۔ دادی کی آغوش سے نکلنے کے بعد مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو چکی ہوں۔ ابا تو 3 دن کے بعد دوبارہ سے کام پر جانا شروع ہو چکے تھے۔ میری سوتیلی بہنیں جو کہ دادی کے اتنا قریب نہیں تھیں، اسی لیے انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، جبکہ میری سوتیلی ماں نے بھی کوئی خاص فرق محسوس نہیں کیا۔ وہ بھی اپنی روزمرہ کی روٹین میں اسی طرح خوش تھی۔ ہاں، اگر کسی کی دنیا بدلی تھی تو وہ میں تھی۔ تیسرے ہی دن جب میں اپنے کمرے میں دادی کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی، تب میری سوتیلی ماں دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بس اب بہت ہو گیا، سوگ ختم کرو، یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے اپنے گھر میں یہ نحوست نہیں چاہیے۔ اب اٹھو اور کام پر لگو۔ باورچی خانے میں بہت سارے برتن دھونے والے پڑے ہیں، پہلے انہیں دھو اور کچن کو صاف کرو، پھر کھانا بنا کر رکھو۔ فریج میں گوشت پڑا ہوا ہے، آج وہی پکا لینا۔ اور ہاں، یہ کمرہ خالی کر دو، یہ کمرہ میں اپنی بیٹیوں کو دوں گی۔ تم گھر کی پچھلی طرف بنے ہوئے سٹور کو صاف کر لو اور وہاں پر اپنا بستر بچھا لو۔ میری سوتیلی ماں نے ایک ہی سانس میں مجھے اتنی ساری ہدایات دے دیں اور میں حیرت سے منہ کھولے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا ظالم اور جابر بھی ہو سکتا ہے۔ آخر انہیں معلوم بھی ہے کہ میں دادی کے ساتھ کتنا اٹیچ تھی اور ان کے جانے کا مجھے کتنا دکھ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اب بھی انہیں صرف اپنا خیال تھا۔ اور کتنی درستی اور غرور سے انہوں نے مجھے گھر کے کام کاج کرنے کو کہا، اور اب مجھے یہ کمرہ بھی خالی کرنا تھا جہاں پر میں ایک عرصے سے دادی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دادی کی یہ آخری نشانی بھی اب مجھ سے چھننے جا رہی تھی۔ بادل نخواستہ میں اٹھی، باورچی خانے کے برتن دھوئے، کچن کو صاف کیا اور کھانا بنا کر رکھا۔ پھر رات کو اپنا سامان اٹھا کر پچھلی طرف کے سٹور میں لے آئی، کیونکہ میری سوتیلی ماں کا حکم یہی تھا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں پر نیچے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتی تھی اور اس کے سامنے بنے ہوئے سٹور میں اب میرا ڈیرا تھا۔ میں نے ایک طرف سے سٹور کی صفائی کر کے اپنا بستر بچھایا اور جیسے اس پر گر سی گئی۔ دادی کے بعد یہ پہلی رات تھی جب میں ان کی شفقت سے محروم ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس کمرے میں ان کی موجودگی اور خوشبو مجھے مسلسل محسوس ہوتی تھی، اور اب یہاں پر آ جانے کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ اب جیسے دادی ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہوں۔ ان کو یاد کر کے میں آنسو بہا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے کمرے کے باہر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں ایک دم چوکنی ہو کر اٹھ بیٹھی، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، حالانکہ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے ارد گرد نگاہیں دوڑا کر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر ایک دم مجھے کسی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں کی طرف نگاہ کی تو ایک روشنی سی سیڑھیاں اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے شدید خوف کا تھا،
جب روشنی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس لوہے کے دروازے کے پار چلی گئی۔ میں ایک دم بھاگ کر اسٹور میں آئی اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس وقت میں بہت ڈر رہی تھی اور بار بار وہی منظر میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ دادی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، ارے نور، کتنی بار کہا ہے حویلی کے اس حصے کی طرف مت آیا کرو، یہ حصہ منحوس ہے اور یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ دادی کی بات سن کر اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سب کچھ سچ ہے اور جسے آج تک میں جھٹلاتی آئی تھی۔ آج اپنی نگاہوں سے دیکھ لینے کے بعد میں اس پر یقین کر کے بھی یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلی رات یہاں پر بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ ساری رات مجھے کبھی آہٹ محسوس ہوتی، کبھی عجیب سی خوشبو آتی اور کبھی دور سے کسی کی آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی سرگوشی میں بول رہا ہو۔ اگلے دن میں نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا، مجھے وہاں پر ڈر لگتا ہے، مجھے میرا وہی کمرہ واپس کر دیں، جبکہ وہ میری طرف دیکھ کر استہزائیہ انداز میں بولی، شکر کرو تمہیں اسٹور میں بستر ڈالنے کی اجازت دے دی ہے، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے بھی نکال دوں تو تمہارا باپ پلٹ کر مجھ سے پوچھے بھی نہ۔ ان کا تنفر میں ڈوبا ہوا یہ جملہ مجھے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں، اور میں نے بھی اس بات پر ہار مان لی۔ ابا سے اس سلسلے میں بات ہی نہیں کی۔ اب میں اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں ایک ملازمہ بن چکی تھی۔ سارا دن ان کے بتائے ہوئے کاموں میں گزر جاتا اور رات اسٹور میں ڈرتے ہوئے جاگ کر گزار دیتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا تھا، نہ تو میرا ڈر کم ہوا اور نہ ہی اس حویلی کے پراسرار حصے سے آنے والی آوازیں اور سرگوشیاں کم ہوئیں۔ میں اکثر راتوں کو ڈر کے مارے رونے لگتی اور یوں لگتا کہ کوئی نرم سا دلاسا مجھے دیا جا رہا ہے، کسی کا مہربان ہاتھ اکثر مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوتا۔ میں چونک جاتی، کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کہ مجھے سکون کی نیند آ جائے اور میں سو جاتی، لیکن احساس ہونے پر جب اٹھ بیٹھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا، خواب تھا یا خیال تھا، یا شاید یہاں پر اکیلے رہ کر میں پاگل ہو رہی تھی، لیکن جو بھی تھا یہ احساس شدید تھا کہ یہاں پر کچھ ہے، کوئی ہے۔ تا وقت یہ کہ آج کا دن آ گیا۔ آج جب اپنی سوتیلی ماں کے کہنے کے مطابق میں نے کھانا بنایا تو وہ کھانا جل گیا، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری سوتیلی ماں مجھے بہت مارے پیٹے گی، پھر کچھ کھانے کو بھی نہیں دے گی۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میں بے اختیار آنسوؤں سے رونے لگی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی۔ حالانکہ کھانا تو جل چکا تھا، میں نے نہ جانے کیا سوچ کر اللہ سے دعا مانگی تھی، اور کچھ ہی دیر میں اس مہربان مسکراہٹ والے انسان نے جب آ کر میری مدد کی اور سبزی کو بالکل تازہ کر دیا تو میں بہت حیران ہوئی۔ آج کا کھانا بے حد لذیذ بنا تھا، جس کی تعریف بے ساختہ میری سوتیلی ماں نے بھی کی تھی۔ حالانکہ انہوں نے آج تک کبھی میرے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ نقص ہی نکالتی رہتی تھی، لیکن آج جب انہوں نے کھانے کی تعریف کی تو میں بہت حیران ہوئی، اور بے ساختہ میری آنکھوں کے سامنے وہ مہربان مسکراہٹ والا شخص چلا آیا۔ تبھی رات کو سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب میں اپنے اسٹور میں آئی اور بستر پر بیٹھی تو بے اختیار ارد گرد دیکھنے لگی۔ میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی میں اونچی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں کہ تم یہیں کہیں پر ہو، تم جو کوئی بھی ہو میرے ساتھ ہو، جس کا مجھے ہر لمحہ احساس ہوتا ہے، میں جس کی موجودگی سے خوفزدہ ہوتی رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہیں کہیں پر ہو، لیکن تم سامنے نہیں آ رہے۔ ایک بار سامنے آؤ، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، اور دادی جو کچھ تمہارے بارے میں کہا کرتی تھی کیا وہ سب سچ ہے؟ میں سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بہت پکارا، اور تبھی کمرے کی روشنی ایک دم مدھم سی ہو گئی۔ مجھے لگا شاید لائٹ جا رہی ہے، لیکن پھر کمرے کے کونے میں ایک سفید روشنی جگمگانے لگی، اور آہستہ آہستہ وہ روشنی تیز ہوتی گئی۔ اس روشنی میں سے وہی مہربان شخص سامنے دکھائی دینے لگا۔ میں جو پہلے ڈر گئی تھی، لیکن اسے اب اپنے سامنے دیکھ کر کچھ مطمئن سی ہو گئی، اور پھر بولی، شکر ہے تم میرے سامنے آ گئے، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ آج تم نے میری سوتیلی ماں کے ظلم سے مجھے بچا لیا۔ میں نے جب اسے یہ کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں تم نے مجھے پہچان لیا۔ تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں وہی ہوں جو اس حویلی کا ایک خاموش مکین ہوں، ایک پراسرار راز ہوں۔ اس کے کہنے پر میں بے ساختہ مسکرا دی اور بولی، ہاں میں جان گئی تھی۔ تمہیں جب وہاں پر دیکھا تو تمہاری موجودگی کا احساس مجھے یہ باور کروا گیا تھا کہ میں تمہیں پہلے بھی محسوس کر چکی ہوں، اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم اسی حویلی کے ایک مکین ہو۔ لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم اتنے عرصے سے یہاں تہہ خانے میں کیوں بند ہو، اور کیوں تم سامنے نہیں آتے ہو؟ اور آخر دادی نے جو کچھ تمہارے بارے میں کہا تھا، کیا وہ سب کچھ سچ تھا؟ کیا واقعی میری ماں اسی وجہ سے مری تھی
میں نے بے اختیار اس سے کافی سوال کر دیے تو اس کے چہرے پر سنجیدگی سی چھا گئی اور وہ بولا، میں تمہیں آج تمہارے سب سوالوں کے جواب دوں گا۔ آج تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں اور یہاں پر کیا کر رہا ہوں۔ تب اس نے کہنا شروع کیا، میرا نام عبدالباری ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرا تعلق شاہ جنات کے خاندان سے ہے اور میں آنے والے وقت میں جنات کا شہنشاہ بننے والا ہوں۔ یہ حویلی تمہارے والد کی نہیں ہے، بلکہ یہ حویلی ایک عرصے سے خالی پڑی تھی اور یہاں پر میرے آبا و اجداد مقیم تھے۔ ہم اس وقت بہت چھوٹے ہوتے تھے اور اسی حویلی کے آنگن میں کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن نہ جانے تمہارے والد کس طرح اس حویلی کی طرف نکل آئے۔ انہوں نے جب اتنی بڑی حویلی کو خالی دیکھا تو لالچ نے ان کے دل میں سر اٹھایا اور اس لالچ کی وجہ سے انہوں نے اس حویلی پر قبضہ جما لیا۔ تمہاری دادی، تمہارے ابا اور تمہاری اماں اس حویلی میں آ کر رہنے لگے تھے۔ ہمیں یہاں پر کسی کی شراکت گوارا نہیں تھی، اسی لیے میرے والد اور والدہ نے ان سے بات کی اور کہا کہ یہ جگہ چھوڑ دو، یہ جگہ ہماری ہے اور یہاں پر تمہارا رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن تمہارے والد نے یہ بات نہیں مانی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ یہ حویلی بالکل خالی ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، اس لیے ہم یہیں پر رہیں گے اور آج سے یہ حویلی ہماری ہے۔ میرے والد صاحب یہ بات سن کر بہت غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے تمہارے والد سے کہا کہ اگر تم نے یہ حویلی خالی نہ کی تو تم بہت بھاری نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارے والد صاحب نے میرے والد کی دھمکیوں کو کچھ نہ سمجھا۔ انہوں نے اگلے ہی دن ایک عامل بابا کو اس حویلی میں بلوا لیا۔ یہ دیکھ کر میرے والد صاحب بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے تمہارے والد کو آخری کوشش کے طور پر سمجھانا چاہا، لیکن تمہارے والد نہیں مانے اور عامل کے ذریعے عمل کروا کے انہوں نے میرے والد، والدہ کو اور ہم سب کو نیچے تہہ خانے میں قید کروا دیا۔ تہہ خانے میں قید کروانے کے بعد انہوں نے اس راستے کو استعمال کرنا بند کر دیا اور حویلی کے پچھلے حصے کو خالی چھوڑ دیا۔ تمہارے والد صاحب اپنی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ اتنی بڑی حویلی جو کروڑوں کی تھی ان کی جائیداد بن گئی تھی اور ان کی ملکیت میں تھی۔ اسی وجہ سے ان کے دن رات بہت اچھے گزرنے لگے تھے۔ لیکن پھر ایک دن جب تم 1 سال کی تھی تو تمہاری والدہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئیں۔ میرے والد نے اچانک جب انہیں دیکھا تو جیسے ان کے اندر بدلہ لینے کی ایک خواہش بیدار ہوئی۔ انہوں نے کرنٹ کے ذریعے تمہاری والدہ کا انتقال کر دیا۔ تمہاری والدہ کے انتقال کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ حویلی کا پچھلا حصہ جنات سے آباد ہے اور وہاں پر کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے تمہاری دادی نے بھی کبھی تمہیں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف نہیں آنے دیا اور نہ ہی تہہ خانے میں جانے دیا۔ وہاں پر میرا خاندان آباد ہے، میں وہیں پر ان کے ساتھ رہتا ہوں اور نہ جانے کب تک ہم اس سزا میں قید رہیں گے۔ جنزادے کی یہ بات سن کر میں ایک دم جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ابا کی یہ زیادتی ہے، ابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں یہ حویلی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ لیکن لالچ انسان سے بہت کچھ کروا لیتا ہے۔ تبھی کچھ خیال آنے پر میں فوراً بولی، اگر تم ہمارے خاندان سے نفرت کرتے ہو اور ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر تم نے میری مدد کیوں کی؟ کیوں تم نے اس دن کھانا ٹھیک کر دیا تھا اور اب بھی تم میری مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہو؟ میں نے بے اختیار جب اس سے پوچھا تو عبدالباری نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ نظریں میرے وجود کے اندر تک اترنے لگی تھی اور میرے سارے وجود میں ایک عجیب سا کرنٹ دوڑنے لگا تھا۔ بے اختیار میں اس سے نظریں چرا گئی، کیونکہ اس وقت جو کچھ اس کی نگاہیں بیان کر رہی تھی میں سمجھ کر بھی اسے سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میری بات پر اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگا، میں بچپن سے تمہیں یہاں پر دیکھ رہا ہوں۔ تم نے اس حویلی میں بہت ظلم برداشت کیا ہے، بہت تکلیفیں دیکھی، بہت اذیت کاٹی ہے، فاقے کاٹے ہیں۔ میں تمہاری ایک ایک تکلیف کا گواہ ہوں۔ جانتا ہوں کہ تم نے ایک بھی پل خوشی کا نہیں گزارا ہے۔ تمہاری حیثیت اس حویلی میں ایک ملازمہ جیسی ہے۔ میں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ تمہارے اوپر نظر رکھتے رکھتے نہ جانے کب میرے دل میں تمہاری محبت بیدار ہو گئی، اور وہ محبت وقت کے ساتھ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گئی ہے اور اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس کی جڑیں میرے سارے وجود میں پھیل گئی ہیں۔ میں چاہوں بھی تو اپنی محبت کو ختم نہیں کر سکتا، خود میں سے نکال کر پھینک نہیں سکتا۔ میں چاہوں بھی تو تم سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ یہی محبت مجھے بے بس کر رہی ہے اور اسی کی وجہ سے میں تم سے بدلہ نہیں لے پا رہا۔ حالانکہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ محبت مجھے روک دیتی ہے۔ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالباری نے ایک دم اپنی محبت کا اعتراف کر کے آخر میں مجھ سے ایک سوال کیا۔ میں اس سے نظریں چرا گئی۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ پہلی بار کسی مرد نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، تو کیا ہوا اگر وہ جنزاد تھا؟
لیکن تھا تو ایک مرد ہی جو بہت خوبصورت، وجیح اور شکیل تھا، لیکن میں اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ دادی کی بات بڑے غلط موقع پر میرے کانوں سے ٹکرا گئی تھی اور میں ان کی باتوں کو سوچنے لگی۔ عبدالباری نے جب میری خاموشی کو محسوس کیا تو شاید اس نے اسے میرا انکار سمجھا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد میں جیسے اپنے بستر پر گر سی گئی اور اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر عام حالات ہوتے اور عبدالباری ایک انسان ہوتا تو اس کا ساتھ میرے لیے یقیناً فخر کا باعث ہوتا اور میرے ماتھے کا تاج ہوتا، لیکن اس وقت نہ تو حالات عام تھے اور نہ ہی عبدالباری ایک انسان تھا۔ ایسے میں مجھے اپنا فیصلہ کرنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ عبدالباری کی طرف دل کا جھکاؤ تھا اور دماغ دوسرے حقائق کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میں نے خود کو بخار چڑھا لیا۔ اگلے دن جب میں کچن میں نہ ملی تو میری سوتیلی ماں میری خبر گیری کے لیے اسٹور میں چلی آئی، اور جب انہیں علم ہوا کہ میں بخار میں تپ رہی ہوں تو وہ خاموشی سے واپس چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں تو آرام کا بہانہ چاہیے، اب بخار کا بہانہ کر کے بستر پر پڑ گئی ہو اور گھر کے سارے کام مجھے دیکھنا پڑیں گے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی اور میری آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بخار نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور اس وقت کمزوری، نقاہت اور کم ہمتی کی وجہ سے میرا جسم جیسے ٹوٹ رہا تھا اور میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہ تھی۔ کمزوری اتنی تھی کہ میں ذرا سا کھڑی ہوتی تو میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگتے، سر چکرانے لگتا تھا، اور ایسے میں دوبارہ بستر پر گر جاتی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ یہاں سے اٹھ کر کچن میں جاؤں اور کچھ کھا لوں۔ ظاہر ہے جب تک کچھ کھاتی نہ تو دوا کہاں سے لیتی، اور میری سوتیلی ماں نے تو دوبارہ یہاں جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا۔ صبح سے شام ہونے والی ہو گئی تھی اور میں بخار میں تپتے ہوئے بھوکی بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک اپنے قریب ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ بے اختیار میں نے بے قراری بھری نظروں سے دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ اس کے چہرے پر غم تھا، آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ تبھی وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور کھانا میرے قریب رکھ کر بولا، نور، میں بہت دیر سے تمہارے پاس آنا چاہ رہا تھا، لیکن سوچا شاید تمہیں میری آمد ناگوار گزرے، پر اب تمہاری حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی لیے میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ اگر تمہارا دل مانے تو یہ کھانا کھا لینا، اور اسی کھانے کے ساتھ دوا پڑی ہے، وہ دوا کھا لینا، تمہیں سکون ہوگا۔ اس وقت عبدالباری نے میرے لیے جو کچھ کیا تھا وہ ساری دنیا سے بڑھ کر تھا۔ میں بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر رو دی اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے شاید تمہیں غلط سمجھا یا تمہارے بارے میں غلط گمان کیا، لیکن تم میرے سچے دوست ہو اور دل سے مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں کیا کروں؟ بچپن سے جو حالات دیکھے ہیں اور جن حالات میں پل کر جوان ہوئی ہوں، کسی کی محبت بھی مجھے اپنے لیے بھیک لگتی ہے۔ تمہارا شکریہ، تم نے میرا بہت خیال کیا۔ عبدالباری نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر کے بولا، دیکھو اب چپ چاپ کھانا کھا لو۔ اور میں فوراً اٹھ بیٹھی اور عبدالباری کا لایا ہوا کھانا کھانے لگی۔ جیسے جیسے کھانا میرے اندر جا رہا تھا ویسے ویسے میری توانائی بحال ہو رہی تھی اور میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے مشکور نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا بہت شکریہ، اگر آج تم مجھے کھانا نہ دیتے تو شاید میں یہیں پڑے پڑے مر جاتی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ میں نے جب مایوسی بھرے لہجے میں اسے کہا تو عبدالباری ایک دم تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہیں ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری سوتیلی ماں اور تمہارے والد کو اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکال سکتا ہوں اور تم ہمیشہ اس حویلی کی مالکن بن کر رہنا۔ عبدالباری کی یہ بات سن کر میں فوراً بولی، نہیں، مجھے اس بات کا لالچ نہیں ہے کہ میں اس حویلی کی مالکن بن جاؤں، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں تمہارا حق مل جائے۔ میرے والدین کو یہ حویلی چھوڑ دینی چاہیے اور تم لوگوں کو واپس کر دینی چاہیے۔ آخر تم لوگ کب تک اس قید میں رہو گے؟ تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ میں دل سے چاہتی ہوں کہ تم اس حویلی میں اسی طرح رہو جیسے تہخانے میں قید ہونے سے پہلے رہا کرتے تھے۔ میری بات سن کر عبدالباری کی آنکھوں میں چمک اتر آئی اور وہ کہنے لگا، دیکھ لو، کیا تم یہ سب کر پاؤ گی؟ کیونکہ یہ بہت مشکل ہے، تمہیں اپنوں کے خلاف جانا پڑے گا۔ جبکہ میں نے اس کی بات سن کر کہا، تم اس کی فکر مت کرو، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں صرف تم لوگوں کی بھلائی چاہتی ہوں، کیونکہ آج تک تم لوگوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ بدلے کی آگ بھڑکتی رہے اور نہ ہم سکون میں رہیں اور نہ تم لوگ سکون میں رہو۔
میں نے عبدالباری کو جواب دیا تو وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے ایک عمل بتایا جس کے ذریعے وہ حویلی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے تھے اور میرے والدین بھی یہ حویلی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں نے سب سمجھ کر سر ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں ضرور یہ عمل کروں گی۔ میری یقین دہانی پر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں سوچنے لگی کہ یوں تو عبدالباری کے باپ نے میری ماں کو مار دیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے کمرے میں اگلے ہی دن وہ عمل کرنے لگی۔ میں نے سورۃ جن کی تلاوت کی اور 7 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد میں نے وہ دم کیا ہوا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا۔ میری سوتیلی ماں نے جب مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کون سا عمل ہے کہ تم مجھ پر جادو ٹونا کرنے لگی ہو؟ اپنی سوتیلی ماں کی آواز سن کر میں نے کہا، نہیں، میں جادو ٹونا تو نہیں کرنے لگی، ہاں لیکن میں حقداروں کو ان کا حق دینے لگی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں لگی رہی۔ اگلے دن پھر سے میں نے جب مغرب کے بعد یہی عمل دہرایا تو اب کی بار میری سوتیلی ماں نے ایک دم سے آگے بڑھ کر مجھے بالوں سے تھام لیا اور کہنے لگی، آخر تم روز یہ کیا تماشا لگا کر بیٹھ جاتی ہو؟ تم کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ عرصے سے تمہارے انداز بہت بدلے ہوئے ہیں اور تم بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ مجھے تمہارے پر بخوبی کھینچنا آتے ہیں۔ میری سوتیلی ماں کی آنکھوں میں نفرت تھی اور لہجے سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنے بال ان سے چھڑوائے اور انہیں کہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ میں حقداروں کو ان کا حق لوٹا رہی ہوں۔ میرا یہ جملہ میرے والد صاحب نے اندر آتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہنے لگے، آخر تم کس حق کی بات کر رہی ہو؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ آج ابا نے نہ جانے مجھے کتنے عرصے کے بعد مخاطب کیا تھا۔ میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے اور میں انہیں دیکھ کر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ یہ سن کر ابا ایک دم خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، تم جو کہہ رہی ہو سب سچ ہے۔ میں نے واقعی اس وقت لالچ میں کچھ نہیں سوچا تھا اور اس حویلی کو اپنا بنا لیا تھا، لیکن تمہاری ماں کے چلے جانے کے بعد مجھے اچھی طرح اس بات کا احساس ہو گیا تھا اور میں پچھتاووں میں گھر چکا تھا۔ دن رات یہ پچھتاوا مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں اسی وقت یہ حویلی چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن پھر تمہاری ماں کا معصوم چہرہ جب میری نگاہوں کے سامنے آتا تو میں جنات سے بدلہ لینے کی خاطر یہیں پر رک گیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی یہ حویلی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ لیکن اب چونکہ تمہیں بھی اس راز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور وہ تم تک بھی پہنچ چکے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلے، اسی لیے میں اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دوں گا۔ میں کل ہی یہ حویلی چھوڑ دوں گا، ہم نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک پلاٹ لیا تھا، آہستہ آہستہ کر کے اس پر ایک گھر تعمیر ہو گیا ہے۔ تھوڑا بہت کام باقی ہے، وہ بھی وہاں پر رہتے ہوئے مکمل ہو جائے گا، لیکن تم لوگ اپنا سامان باندھو اور ہم وہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ ابا کی یہ بات سن کر میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر شدت سے رو پڑی تھی۔ یہ آنسو بہت سالوں سے جمع تھے اور دل کا غبار بن چکے تھے۔ آج جب آنکھوں سے باہر نکلے تو دل ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے ابا کو سمجھانا چاہا کہ ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے، یہ جائیداد بہت قیمتی ہے، لیکن ابا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کر دیا اور کہنے لگے، میرے لیے سب سے قیمتی میری بیٹیاں ہیں اور میں اب انہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یوں میری سوتیلی ماں کو اس محاذ پر شکست کھانا پڑی۔ اگلے ہی دن ہم سامان سمیٹ کر نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ حویلی کو چھوڑتے وقت اس کے در و دیوار مجھے مسکراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہاں پر جو ایک وحشت ناچتی تھی آج وہ کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے تہخانے کا دروازہ کھول دیا تھا اور بلند آواز میں کہہ رہی تھی، آج سے آپ سب لوگ آزاد ہیں۔ میں اور میرے اہل خانہ یہ حویلی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ساری حویلی آپ کی ہے، آپ ہی رہیں گے یہاں۔ آپ لوگ اس حویلی کے مکین ہیں، آپ لوگوں کو یہ حویلی مبارک ہو۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی تھی اور اپنے پیچھے مجھے کسی کی مسکراتی ہوئی محبت پاش نظریں دور تک محسوس ہوئی تھیں، لیکن میرا دل اطمینان سے بھر چکا تھا اور میں جانتی تھی کہ عبدالباری کی محبت سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں جب بھی اسے پکاروں گی تو وہ اگلے ہی لمحے میرے پاس حاضر ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر خوشی اور اطمینان کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے پورے حوصلے سے اندر جھانکا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، آج سے تم سب آزاد ہو۔ میں اور میرا خاندان یہ حویلی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ حویلی ہمیشہ سے تمہاری تھی اور اب ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری پناہ گاہ ہے۔ ہم تم سے کبھی مقابلہ کرنے نہیں آئے تھے، ہم تو بس یہاں عارضی مہمان تھے۔ اللہ تم سب کو اپنی امان میں رکھے۔
یہ کہہ کر میں نے دروازہ نرمی سے بند کر دیا۔ میں پلٹی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی محبت بھری مہربان نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ وہ نظریں کوئی خوف یا دشمنی نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان میں ایک شکر گزاری، ایک انسیت جھلک رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ان سب کے لیے دعا کی اور مضبوط قدموں سے باہر نکل آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ میرا دل اب اطمینان سے بھر چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میرے راستے میں کوئی ڈراؤنی چیز نہیں آئے گی، کوئی خوف میری نیند نہیں چھینے گا۔ عبدالباری کی محبت میری سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب کبھی بھی دل گھبرائے گا، جب کبھی بھی روح تھک جائے گی، میں صرف ایک بار عبدالباری کو پکاروں گی اور وہ اگلے ہی لمحے میرے پاس موجود ہوگا، اپنی محبت، اپنی حفاظت اور اپنی موجودگی کے ساتھ۔